بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بھائیو، دوستو، عزیز نوجوانوں، بیٹیوں، خواتین و حضرات، اس وقت مجھے آپ کے سامنے یو پی الیکشن کی اہمیت اور معنویت چکے ہیں اور عملاً آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو گیا ہوگا، پھر بھی آئیے ہم لوگ اس موضوع پر مختلف زاویے سے بات چیت تاکہ آگے کے جو 5 مراحل باقی ہیں ان پر مزید اطمینان اور شرح صدر کے ساتھ آپ اپنے ووٹوں کا فیصلہ کر سکیں۔ آپ کس کو ووٹ دیں اور کس کو نہ دیں یہ میرا موضوع نہیں ہے، اور نہ میں مناسب سمجھتا ہوں اور نہ جماعت کا یہ طریقہ ہے کہ دور سے بیٹھ کر کوئی شخص مشورہ دے، اور میرا بھی مستقل خیال یہ ہے کہ ریاست اور حلقے انتخاب کے ہندوؤں اور مسلمانوں، کسانوں اور مزدوروں، سب کو، مختلف طبقے کے لوگوں کو، بلکہ تمام ہم خیال متداتاؤں کو مل کر طے کرنا چاہیے کہ موجودہ حالات میں ان کے ووٹوں کا صحیح مستحق کون ہے، جو ان کی صحیح وکالت اور ان کے مسائل کے حل کرنے میں معاون ہو۔ تفریق اور تقسیم اور مذہبی منافرت کی سیاست کو البتہ بالکل خارج کر دینا چاہیے کہ اس میں کسی کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور پر کسی کو فائدہ لگتا ہو، لیکن وہ ایک دھوکہ ہے۔ نہ ہندو فرقہ پرستی کی سیاست صحیح ہے، نہ مسلمان فرقہ پرستی کی سیاست صحیح ہے۔ بہرحال آئیے ہم یہ اس وقت جو الیکشن ہو رہے ہیں، بالخصوص یو پی کا الیکشن، اس کی اہمیت پر غور کریں۔ حضرات، آپ سب جانتے ہیں کہ جمہوریت میں الیکشن کی اپنی ایک مستقل اہمیت ہے۔ الیکشن ہی کے ذریعے سرکاریں بدلتی ہیں اور عوام اپنا فیصلہ حکومت کے حق میں یا اس کی مخالفت میں دیتے ہیں۔ اس لیے بغیر انتخاب کے جمہوریت نہ پنپ سکتی ہے، نہ پھل سکتی ہے، نہ پھول سکتی ہے۔ اسی لیے جمہوری نظام میں سیاسی پارٹیوں کا وجود اور انتخابات اپنے وقت پر ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن الیکشن کی یہ جو اپنی ایک اہمیت ہے، اس کے باوجود سب الیکشن یکساں نہیں ہوتے۔ الگ الگ موقعوں پر الیکشن کی اہمیت اور اس کی معنویت میں فرق آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو ہم بتائیں، ایمرجنسی کے بعد 1977 کا جو پارلیمانی الیکشن ہوا تھا، جو اندرا گاندھی میں ایمرجنسی لگائی تھی، اس کے بعد جو پارلیمانی الیکشن ہوا تھا، وہ پارلیمانی الیکشن عام پارلیمانی الیکشن سے بالکل الگ تھا۔ اس کی معنویت اور اس کی اہمیت الگ ہو گئی تھی۔ اس وقت مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ ہندوستان میں اندرا گاندھی کی قیادت میں کانگریس کی حکومت آئے یا دوسری پارٹی کی حکومت آئے، بلکہ مسئلہ یہ بن گیا تھا کہ ہندوستان میں جمہوریت کا وجود رہے گا یا ڈکٹیٹرشپ ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ کو یاد ہوگا، اور آپ میں سے بہت سے لوگ اس کے گواہ بھی ہوں گے، کہ اس وقت 1977 کا جو الیکشن تھا، اس میں تمام پارٹیوں نے مل کر تمام ایشوز کو، دوسرے تمام چیزوں کو درکنار کر کے صرف ایک مدعے پر، صرف ایک ایشو پر
1977 का इलेक्शन लड़ा। जो लोग जमात इस्लामी के जिम्मेदार हैं, रुकन हैं, वो जानते हैं कि जमात इस्लामी अपने से ये पाबंदी हटा दी थी कि वो इस सिलसिले में कि इस मुल्क में दस्तूर और जमहूरियत की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए थे, जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। हुकूमत जमहूरियत को के लोग करीब तमाम पार्टियां, लेफ्ट और राइट, तमाम पार्टियां कामयाब। मेरा कहने का मतलब यह है कि इलेक्शन की अहमियत जमहूरियत में एक मुस्तकिल है, लेकिन कभी कभी इलेक्शन की अहमियत ऐसी गैर मामूली हो जाती है कि उसके लिए सारे इश्यूज, सारे इख्तिलाफात मिटा करके सिर्फ एक इशू पर मुर्तकिज करके वो इलेक्शन लड़ना पड़ता है और इलेक्शन में हिस्सा लेना पड़ता है। वो इलेक्शन एक तरह का रेफरेंडम हो जाता है। दोस्तों, भाइयों और मित्रों, इस वक्त जो इलेक्शन हो रहा है, यूपी का इलेक्शन, ये आम इलेक्शन नहीं है, बल्कि उसी तरह अपनी गैर मामूली अहमियत रखती है। और ये इलेक्शन ये तय कर देगा। अभी हमारे माननीय होम मिनिस्टर ये कह रहे थे कि ये इलेक्शन जो है दरअसल तय करेगा कि हिंदुस्तान की दिशा और दशा क्या होगी। तो सही बात यह है कि ये इलेक्शन आइंदा मरकज में जो होने वाले इंतखाबात हैं उसकी भी उस पर असरअंदाज होगा। और इस तरह यूपी का इलेक्शन सिर्फ ये नहीं तय करेगा कि आइंदा 5 साल में हुकूमत किसकी होगी, बल्कि ये तय कर देगा कि आइंदा में मुल्क का रुख किधर होगा। जमहूरियत की नशोनुमा होगी, जमहूरियत की तरक्की होगी, अवाम का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान, ऊंचे और नीचे, गरीब और अमीर और किसान और मजदूर, सबकी फलाह बहबूद का काम होगा, या सिर्फ एक पार्टी की चंद लोगों की इक़्तिदार, उनकी हुक्मरानी होगी। इसलिए ये यूपी का इलेक्शन इस हैसियत से गैर मामूली है। हजरत, आप एक और पहलू से इसको देखिए, यूपी के इलेक्शन को। यूपी के, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व के इक़्तिदार में आने के बाद हिंदुस्तान के जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेसी में सिर्फ इलेक्शन नहीं है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी है, यूनिवर्सिटी है, पीपल्स मूवमेंट है, अदालतें हैं, मीडिया है, तमाम चीजें जमहूरियत की बका और तहफ़्फ़ुज़ में अपना रोल अदा करती है। लेकिन मौजूदा पिलर्स एक एक करके ढा दिए गए। मीडिया, अब गोदी मीडिया की एक इस्तिलाह चल चुकी है, और किस तरह मीडिया हक और सच बात कहने से डरता और खौफजदा होता है, किस तरह अदालतें फैसला कर रही हैं, आप देख रहे हैं। किस तरह डेमोक्रेटिक दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपना वजूद, अपनी मानवियत खोते चले जा रहे हैं। आखिरी जो चीज होती है जमहूरियत को बचाने वाली चीज, वो पीपुल्स मूवमेंट होता है। मौजूदा हुकूमत का रवैया यह है कि आप पीपुल्स मूवमेंट को इसने बिल्कुल खत्म कर दिया। आखिरी पीपुल्स मूवमेंट किसान आंदोलन, ये किसान आंदोलन मामूली बात नहीं थी। जमहूरियत को बचाने वाली चीज जो आखिरी चीज होती है वो आवाम की पीपुल्स मूवमेंट होते हैं। किसान आंदोलन के सिलसिले में जो हुकूमत का रवैया है, वो हुकूमत का रवैया क्या है, वो किसी आवाम के सड़कों पर आ जाने, उनके मूवमेंट को जिस तरह अवामी हुकूमतें टैकल करती हैं, डिग्निफाइड तरीके से गुफ्तगू करती हैं, बात करती हैं। सीए का मूवमेंट, जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में औरतें जो है मैदान अमल में निकल आई, चूंकि उनकी शहरियत का मामला था, हुकूमत के कान पर जू नहीं रहेगी। एक जमहूरियत नवाज हुकूमत आज ये होता है, उसका टेम्परामेंट ये होना चाहिए, उसका ये फर्ज होना चाहिए कि अवाम जब सड़क पर आवे, अवाम अपने मुतालबात को पेश करे, तो चूंकि उसकी नुमाइंदा हुकूमत से उससे बात करे।
اس سے گفتگو کرے. عوام سوورن ہوتی ہے, عوام کا اقتدار ہوتا ہے, وہ پیپلز ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں, ان سے بات کریں. لیکن آپ کیا سخت جان تھے. کسان جو زمین جوتتے کوڑتے ہیں اور ان کی جو حالات ہیں, مرتا کیا نہ کرتا, وہ 1 سال تک اس طرح بیٹھے رہے. جب آخر میں الیکشن کا دور آیا تو بہت امنگوں کو, جمہوریت کے مزاج کو, جمہوریت کو کچل دینا چاہتی. تو یہ کسان آندولن, اس کے پہلے سی اے کا آندولن, اس کے پہلے اور دوسرے تمام آندولن کو دیکھیے تو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز تو اپنا وجود, اپنا وقار, اپنا رول کھو ہی رہے تھے. آخری چیز جو جمہوریت کو بچانے والی ہوتی ہے وہ پیپلز موومنٹ ہے, اس کے سلسلے میں حکومت کا رویہ. اگر یہ حکومت دوبارہ آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت یہ جو کسان آندولن کی ایک جو نئی طاقت اور نئی توانائی آئی ہے وہ اس کو کچلنے کی ہر طرح کوشش کرے گی, اور اس طرح گویا جمہوریت کا جو قلعہ ہے وہ ڈھا جائے گا. تو اس حیثیت سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ الیکشن کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پیپلز موومنٹ کو آپ کوئی کھڑا نہیں کر سکتا ہے. حکومت جو قانون بنائے, جو ضابطہ بنائے, جو اصول بنائے, اس کے مقابلے میں کوئی گروہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے, چاہے وہ سی اے کا قانون بن جائے, چاہے کسان کا بن جائے, چاہے مزدور کا بن جائے. بس چند لوگوں کے ہاتھ میں حکومت رہتی ہے اور وہی فیصلہ کرتے ہیں. ان کے مفاد کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کر سکتا ہے. اسٹوڈنٹ اگر باہر آئیں گے وہ ڈنڈے کھائیں گے, مزدور باہر آئیں گے, کسان باہر آئیں گے, اقلیت کے لوگ آئیں گے, اکثریت کے لوگ آئیں گے, دلت آئیں گے, کمزور لوگ آئیں گے, عورتیں باہر. جو لوگ اپنا پیپلز مطالبہ لے کر کے آئیں گے, حکومت اس کو بہرے کانوں سنے گی. یہ ایک مزاج ڈکٹیٹرشپ کا مزاج ہے, فاشسٹ مزاج ہے, یہ جمہوریت کو ختم کرنے والا مزاج ہے. یہ یو پی کا الیکشن یہ سبق سکھا دے گا, بتا دے گا کہ پیپلز موومنٹ کے ساتھ مس بیہیو کرنے کا کیا اثر ہوتا ہے. ایک بات اور ہے جو اس یو پی کے الیکشن کی معنویت کو بہت بڑھا دیتا ہے. دیکھیے بی جے پی کا جو اصل ہتھیار ہے, انہوں نے ہندو مسلم اختلاف بہت پیدا کیا اور یہ ان کا رام بان ہے. اس کسان آندولن سے اور اس الیکشن نے آپ ویسٹ یو پی میں جاٹ اور مسلمانوں اور عام لوگوں کے درمیان ایک نئے اتحاد کی فضا بنا دی. اب ہزار کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ, حجاب کا لے کر کے, دوسری چیزوں کا لے کر کے, مظفر نگر لے لیں اور دوسرے بات لے لیں, لیکن وہ ہندو مسلم یونٹی کو, اتحاد کو توڑ نہیں پا رہے ہیں. لوگ اب ان کی اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ ہندو مسلم اتحاد جو ہے یہ اس ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے. یہ دراصل توڑ کر کے دراصل اپنا الٹو سیدھا کرنا چاہتے ہیں. نہ ان کو ہندو سے مطلب ہے نہ مسلمان سے مطلب ہے, ان کو اس سے مطلب نہیں. تو یہ آندولن جو ہے کسان آندولن سے جاٹ اور مسلمانوں کے درمیان اور پسماندہ برادری اور مسلمانوں کے درمیان یعنی کمنل ایجنڈے پر الیکشن لڑنے کا جو مزاج بنا کر کے انہوں نے ووٹ بینک تیار کیا تھا وہ بالکل کولیپس کر رہا ہے, ٹوٹ رہا ہے. اگر یو پی کے الیکشن میں یہ چیز کامیاب ہو گئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو پھر مزہ مل جائے گا. جتنے انتخابات ہوں گے لوگ سمجھ جائیں گے, پھر ایک نئی قوت, ایک نئی توانائی, مسلمانوں کے ذہن میں بھی کوئی ریزرویشن نہیں ہوگا اور مختلف برادریوں کے ذہن میں بھی یہ رہے کہ نہیں صاحب اس ملک میں ہندو اور مسلمان کاندھے سے کاندھا ملا کر کے اپنی جمہوری اور اپنی شہری ذمہ داری کو ادا کریں گے تبھی یہ ملک بڑھے گا. تو یہ جو فضا بنی ہے اس کی نشو و نما دینے کے لیے, اس کی سیاسی قوت کو منوانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ یو پی کا الیکشن یہ ایک نیا تجربہ. یہی نہیں, آپ جانتے ہیں کہ کمیونلزم کو, ہندوتوا فورسز کو سوشل جسٹس کی فورسز سے دراصل اصل ٹکر ہے.
لیکن اسی وجہ سے منڈل اور کمنڈل کی لڑائی انہوں نے شروع کی تھی. سوشل جسٹس کی فورسز سے تھوڑی سی کوتاہی اور کمزوری ہوئی اپنے وقتوں میں. اس کا فائدہ اٹھا کر کے انہوں نے بیکورڈ برادریوں کی جو مارجنائز گروپ تھے ان کو یونائٹ کر لیا, اور اس کو یونائٹ کرنے کے بعد اب اندازہ کیجئے یو پی میں جتنی کامیابی ہوئی, جبکہ یو پی اور بہار میں سوشل جسٹس کی فورسز سے کچھ کوتاہی ہوئی. اس کوتاہی کا ہندوتوا نے فائدہ اٹھایا, لیکن خود اس کوتاہی میں خود مبتلا ہو گئے, اور جس کی وجہ ٹھاکرواد شروع کر دیا انہوں نے, جس کے نتیجے میں اب یہ ہوا کہ خود بیکورڈ برادریاں ٹوٹ کر کے, اور یہ اکھلیش نے, سوشل جسٹس قوتوں نے ایک نیا اتحاد پیدا کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پریوار واد کو کمزور کر کے انہوں نے, اکھلیش یادو سوشل, انہوں نے سبق سیکھا, اور کسان آندولن سے دوسرا سبق سیکھا. انہوں نے بھی اپنی شکست سے سبق سیکھا. نتیجہ یہ ہے کہ جو بیکورڈ کمیونٹی تھی, مارجنائز گروپ تھے, اس کا ایک حصہ ٹوٹ کر کے پھر شریک ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ سوشل جسٹس کی قوت میں ایک نئی طاقت آ رہی. تو اب یو پی کا الیکشن اگر سوشل جسٹس کی طاقت کا جو یہ نیا ابھار ہے, جس میں انہوں نے اس سے پہلے کیا کیا تھا, انہوں نے یہ کیا کہ مسلم, یادو اور جاٹو, ان تینوں کے علاوہ جو پسماندہ برادریاں تھیں اس کو متحد کرنے کی کوشش کی, اور متحد کر کے انہوں نے اس کو ایک نیا ووٹ بینک بنا دیا. یہ گھسک گیا, یہ ٹوٹ گیا, یہ بکھر رہا ہے, اور نتیجہ ہے کہ سوشلسٹوں نے, سیکولرسٹوں نے, ڈیموکریٹک فورسز نے ایک نیا انڈرسٹینڈنگ, ایک نیا سوشل انجینئرنگ, ایک نئی سوشل کیمسٹری بنائی ہے. تو اس وقت یو پی کا الیکشن اس حیثیت سے اہمیت رکھتا, معنویت بڑھ جاتی ہے کہ سوشل جسٹس کی فورسز کو نشو و نما پانے کا, قوت حاصل کرنے کا, اس لیے کہ ہندوتو فورسز کو آپ سوشل جسٹس کی فورسز سے شکست دے سکتے ہیں. تو سوشل جسٹس کا ایک نیا روپ لے رہا ہے, ایک نئی طاقت ابھر رہی ہے. اس نئی طاقت کو تکمیل پہنچانا بہت ضروری ہے. ایک اور پہلو سے سوچیں, یو پی کا ایکسپیریمنٹ اور بڑا ایکسپیریمنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یاد کیجئے جب یہاں اسمبلی الیکشن اس سے پہلے 5 سال پہلے جو تھا, یوگی بی جے پی کا چہرہ نہیں تھے, بی جے پی کا چہرہ نہیں تھے, ان کو چیف منسٹری دی گئی, جبکہ وہ باضابطہ اس بیک گراؤنڈ سے نہیں آتے. وہ جس بیک گراؤنڈ سے آتے, انہوں نے پوری پولیٹیکل لینگویج بدل دی. جس طرح وہ بولتے ہیں, جس طرح انہوں نے بیہیو کیا, ابھی الیکشن کے زمانے میں جس طرح گرمی نکالنے کی بات کر رہے تھے, اس کے پہلے جس طرح زبانیں انہوں نے کی, انہی کی زبان کا اثر ہے کہ دھرم سنسد میں وہ فیصلے کینے لگے, اور وہ زبان, وہ لینگویج بولنے لگی جو ہندوستان کے پڑھے لکھے شہری, باوقار شہری کبھی اس کو دہرا نہیں سکتے ہیں. جس طرح جینوسائیڈ کی بات دھرم سنسد نے کی, یہ جو زبان بدلی ہے لوگوں کی, یہ جو امریادت لینگویج استعمال کی جا رہی ہے سیاست میں, یہ جو ڈیموکریسی کی لینگویج نہیں ہے, یہ ڈیموکریٹک گرامر نہیں ہے, ہندوستان کی سیاست کی زبان نہیں ہے, یہ یوگی نے وہ زبان شروع کی. یہ بالکل نیا ایکسپیریمنٹ ہے. صرف یو پی میں نہیں رکھا, یوگی کو وہ ہر جگہ دوسری ریاستوں میں بھیج رہے ہیں. اگر یو پی کا الیکشن اس حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر اس الیکشن میں ان فورسز کی شکست ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ یوگی کا ایکسپیریمنٹ دوسری جگہ نہیں دہرایا جائے. اور اگر ہو گیا تو جس طرح انہوں نے مرکز میں گجرات کے ایکسپیریمنٹ کی بنیاد پر مودی جی کو اقتدار دیا اور امت شاہ کو ذمہ داری دی, اسی طرح یوگی کا ایکسپیریمنٹ ہر جگہ دہرایا جائے گا. ایکسٹریمسٹ لوگ, یعنی زبان کے اعتبار سے, پولیٹیکل لینگویج کے اعتبار سے ابیوزنگ لینگویج استعمال کرنے والے لوگ, اپنی شہریوں, اپنے سٹیزن کے لیے, ہندوستان کے لوگوں کے پولیٹیکل گروپس میں بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں, لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ پارلیمنٹ میں, اسمبلیوں میں بیانات دینے میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک مریادت زبان بولتے ہیں, ایک ڈیموکریٹک لینگویج بولتے ہیں, ڈیفرنسز کا احترام کر کے بولتے ہیں. یہاں کوئی کشتی نہیں لڑی جا رہی ہے,
یہاں ڈھینگا مشتی نہیں ہو رہی ہے، لیکن بہار یو پی کے چیف منسٹر نے جو امریادت زبانیں استعمال ان کو ہم گیس دے رہے ہیں، ان کو اتنا چاول دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا یہ ایک نئی حکمت عملی ہے کہ عوام کی غربت، عوام کے افلاس، عوام کی ضرورت، حکومت کی تو ذمہ داری ہے ویلفیئر اسٹیٹ کی کہ لوگوں کی ضرورت پوری کرے، لیکن نہیں، یہ تو ہندوستانی عوام کو غریب رکھیں گے اور اس کی غربت کو ایکسپلائٹ کریں گے، کچھ چاول دے کر کے، کچھ پیسے دے کر کے، اور اس کے نتیجے میں اس کو ایک ووٹ بینک میں کنورٹ کریں گے۔ یعنی اب بجائے اس کے کہ کمیونٹی کی ڈیموکریسی ہو، کمیونٹی لیڈرشپ ہو، بلکہ ایک غریبوں کا ایک ایسا بڑا ووٹ بینک بنائیں گے جو غریب کو یہ مدد کر سکے۔ یہ بالکل نیا ایکسپیریمنٹ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی 8% ووٹ، 8 سے 10% ووٹ ان کو مختلف الیکشنوں میں ملتا رہا، میکسیمم یہی ہے۔ جب مسلمان بھی کو جس طرح افلاس کے ڈھیلتے جا رہے ہیں اور جس طرح وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، تو یہی کریں گے کہ ہندوؤں میں غریب کو، مسلمانوں میں غریب کو، دلت میں غریب کو، ہر غریب طبقے کو تھوڑا تھوڑا وہ چاول، کچھ پیسہ، کچھ دھن، کچھ راشی ڈائریکٹ دے کر کے ایک ایسا گروپ تیار کریں گے جو برائب، اور اس کو وہ چاہیں گے کہ وہ ان کو اس کے بدلے میں ووٹ دے۔ یہ جو ڈیموکریسی کی یہ سطح جب آ جائے گی، اس کو کون اس کو ایجوکیٹ کر سکے گا؟ یو پی کے الیکشن میں اس کا بھی استعمال ہو رہا، مستقل اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے دیا وہ ہمارے ووٹ بینک ہے، اور ووٹ بینک کی ایک نئی قسم تیار کی جا رہی ہے، اور یہ ایکسپیریمنٹ یو پی میں ہو رہا ہے۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے ابھی 6 پوائنٹس کو بتاتے ہوئے یو پی کے الیکشن کی معنویت پر روشنی ڈالی۔ پہلی بات میں نے یہ بتائی کہ پیپلز موومنٹ آخری ہوتا ہے جو کسی ڈیموکریسی کو بچا سکتا ہے۔ یہ تمام پیپلز موومنٹ کو ختم کر رہے ہیں۔ کسان آندولن آخری ہے جس نے بہت مستقل مزاجی کے ساتھ جد و جہد کی۔ یہ الیکشن اگر کامیاب، سیکولر فورسز، مذہبی رواداری کی قوتیں، جمہوری قوتیں اگر کامیاب ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز موومنٹ کامیاب ہوگا اور اس کی ایک نئی طرح پڑ جائے گا۔ اسی طرح ہندو اور مسلم یونٹی کی ایک نئی فضا بنی ہے، وہ بھی ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سوشل جسٹس کی فورسز کے اندر ایک نیا ایکویشن پیدا ہوا ہے، اور خود سوشل جسٹس کی فورسز نے جو پہلے غلطیاں کی تھی اب اس کو وہ لرن کر رہے ہیں۔ اور یوگی کا ایز اے چیف منسٹر جو تجربہ ہے، ان کی جو لینگویج ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ انتہا پسند لیڈرشپ خود ان کے اندر ڈیولپ کرے گی ہر جگہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کمیونٹی ختم ہو جائے گی، اور غریب، کمزور، بیواؤں اور یتیموں اس کو کچھ چاول اور کن ٹکے دے کر کے اس کو ایک نیا ووٹ بینک بنا کر کے وہ کنگال کر دیں گے، اور اس طرح جمہوریت کبھی یہاں پنپنے کا موقع نہیں ملے گا۔ حضرات، یہ اتنا بڑا ایکسپیریمنٹ ہے، یہ اس کی معنویت ہے اس الیکشن کی۔ 1977 سے زیادہ اہمیت اس کی ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام لوگ مل کے جب جمہوریت ہی ختم ہو جائے گی، جب یہاں کمیونٹی لیڈرشپ نہیں رہے گی، جب یہاں پیپلز موومنٹ نہیں رہے گا، جب یہاں سوشل جسٹس کی فورسوں کے اندر قوت نہیں رہے گی، جب یہاں
चंद हाथों में इख्तिदार आ जाएगा तो उसके बाद फिर हिस्सेदारी क्या करेंगे। इसलिए मुसलमानों को भी चाहिए कि इस वक्त अपनी वन निकात की लड़ाई लड़ें। बाज लोग कहते हैं कि ये मिक्स गवर्नमेंट हो और किसी को कुव्वत न रहे, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा नहीं। बिल्कुल जैसे 1977 में पॉलिटिकल फोर्सेस ने मिल करके एक निशाना बनाया कि भाई इस वक्त ये करना है ताकि जमहूरियत बच जाए। इस वक्त यूपी में जितने एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उन सारे एक्सपेरिमेंट डेमोक्रेसी का गला घोट देने वाले हैं। इसलिए ये बहस कि मुसलमानों की कितनी नुमाइंदगी हो, बैकवर्ड की कितनी नुमाइंदगी हो, औरतों की कितनी नुमाइंदगी हो, और किसी इशू की कितनी नुमाइंदगी हो, ये सारी बहस उस वक्त है जब डेमोक्रेसी यहाँ फले फूलेगी। डेमोक्रेसी का दरख्त यहाँ फले फूलेगा तो उसमें जो फल लगेंगे तो वो फल मुसलमान के घर में भी गिरेंगे, गैर मुस्लिम की बैकवर्ड भी है। डेमोक्रेसी अगर नशोनुमा पाएगी तो हम सबको मौका रहेगा अपने अपने हुकूक को आगे हासिल करने। लेकिन खुद डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी, पीपुल्स मूवमेंट का गला घोट दिया जाएगा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का तजुर्बा वेस्ट यूपी का नाकामयाब रहेगा, सोशल जस्टिस की कुव्वतें सेटबैक उनका हो जाएगा, और योगी जैसी लीडरशिप जो है अपनी तमाम ठाकुरवाद के बावजूद जो है फिर इख्तिदार पर दोबारा हासिल हो जाएगी, और कम्युनिटी लीडरशिप के बजाय बराह रास्त गरीबों को एक मुट्ठी चावल दे करके उसके बदले में वोट देने की राजनीति शुरू हो जाएगी। तो इस मुल्क में क्या हिस्सेदारी की बात होगी और किसकी हिस्सेदारी की बात होगी। याद रखिए, कभी कभी इंतखाबी सियासत के इस इंतखाबी सियासत को आम इलेक्शनी सियासत की तरह नहीं लीजिए। ये इलेक्शनी सियासत दरअसल मुल्क, कौम, गरोह की तकदीर का फैसला करती है। अगर आप ये कम वक्तों में और भी गुफ्तगू की जा सकती है। इलेक्शन के मामले में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस वक्त ऐसे भी जमहूरियत जिस तरह रोटी उलट पुलट करते रहने से जलती नहीं है, ठीक से फूलती है, उसी तरह जमहूरियत में भी इख्तिदार उलट पुलट होते रहने से जमहूरियत नशोनुमा पाती है। इस पहलू से भी वहां के इलेक्शन में, यानी ये तमाम अनुमानात के बावजूद ये अहम है कि रोटी उलटती पुलटती तवे पर रहे। ठीक उसी तरह से इस वक्त जो इख्तिदार है, तमाम लोगों की आवाज है, तमाम लोग दिल से ये चाहते हैं इख्तिदार में तब्दीली आए ताकि जमहूरियत की नशोनुमा हो। और ये सारे तजुर्बात जो इस वक्त वहां किए जा रहे हैं वो तजुर्बात जो अच्छे तजुर्बात हो, कामयाब हो, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक नया चैप्टर यूपी के इलेक्शन से शुरू हो, सोशल जस्टिस की एक नई फोर्सेस हो। यूपी के इलेक्शन की, यानी बंगाल के इलेक्शन के बाद यूपी का नतीजा दरअसल पूरे सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो को यहाँ बदल देगा। तो इस बदलाव को भी समझना चाहिए। बाज लोग जो अपने हुकूक की, मुसलमानों की नुमाइंदगी की, यहाँ दलितों की नुमाइंदगी की और दूसरी नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं, या छोटी बहुत सी शिकायतें और कमजोरियों की बात कर रहे हैं, या माजी की याद दिला रहे हैं, या कम्युनल पॉलिटिक्स के इसमें आ रहे हैं, या उनको कोई मादी फायदा है उसके इसमें आ रहे हैं, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। हजरात, यूपी का इलेक्शन हिंदुस्तान की सियासी जमहूरी तारीख में 77 के बाद बल्कि उससे ज्यादा नाजुक और अहम है, और ये हम सब लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। इसकी नाकामयाबी में हम सब लोग तारीख के एक मुजरिम के कटहरे में खड़े हो जाएंगे। जो भी कभी कभी जो लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई वाला जो मामला हो जाता है, यूपी का इलेक्शन तकरीबन वैसे ही है। इसलिए यूपी के हिंदू और मुसलमान, अपर कास्ट और लोअर कास्ट, तमाम वो लोग जो डेमोक्रेसी और इंसाफ में यकीन रखते हैं, उन सब का इम्तिहान है कि वो तमाम इख्तिलाफात को भुला करके इस वक्त यूपी के तजुर्बे में
جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے موجودہ حکومت کے بجائے ایک نئی ایسی حکومت لائیں جو آپ کو سوشل جسٹس اور جمہوریت اور ہندو مسلم اتحاد کی فضا پیدا کر سکے. شکریہ.